بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ہم نے نیکوں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگی اور جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہوئے، ان کے راستے سے ہم نے پناہ مانگی۔ انعام کے حوالے سے ہم نے کچھ باتیں پڑھ لی ہیں، اور مغضوب اور ضالین کے حوالے سے ہم نے گزشتہ سے پیوستہ جو ہماری نشست تھی اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس سے مراد قرآن کریم نے بڑا واضح طور پہ ذکر کیا کہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور کون لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے۔ اس حوالے سے مسند احمد کی ایک حدیث ہے جو بہت اہم ہے۔ اس حوالے سے سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں، قبیلہ جو ان کا ہے۔ اب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ایک بڑی طویل یہ ساری نشست میں واقعہ سنانے کے لائق ہے۔ جو حدیث اس موضوع سے متعلق ہے میں صرف اس کو سناتا ہوں۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اللہ تعالیٰ نے غلبہ واضح کر دیا اور حکومت قائم ہو گئی، تو اس وقت بہت سے ایسے لوگ تھے جو ایک خوف کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے یا ان کے نصیب میں اللہ نے کچھ معاملات ایسے لکھے تھے، وہ رسول اللہ علیہ السلام سے دور ہوئے، کچھ فرار ہو گئے۔ اس طرح حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھاگتے ہیں، اور اس لیے کہ اب مجھے یہ بات میرے کانوں میں نہ پڑے کہ دین کی کوئی بات مجھے سننے کو نہ ملے، وہاں سے جب راستہ اختیار کرتے ہیں، کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں، دوران سفر بھنور آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے۔ اب طوفان کے دوران حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی اپنے پرانے بتوں کو، جھوٹے معبودوں کو پکارتے ہیں، تو کشتی والے کہنے لگے نہیں یہاں ایک ہی اللہ سنتا ہے، یہاں وہی سنتا ہے، یہاں اسی کو پکارو۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کا یہ جو لمحہ تھا، فرمانے لگے کہ یہاں جو سنتا ہے پھر خشکی میں بھی وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہیں سے واپس آ گئے۔ تو انہی لوگوں میں عدی بن حاتم بھی تھے۔ اب فرماتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے میری پھوپھی جان اور چند لوگوں کو گرفتار کیا اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب یہ سارے ایک قطار کی صورت میں آپ کے سامنے کھڑے کر دیے گئے تو میری پھوپھی صاحبہ کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری خبر گیری کرنے والا دور جا چکا ہے، اولاد جدا ہو چکی ہے، میری میں عمر رسیدہ ہوں، میرا کوئی خدمت کرنے والا نہیں، آپ مجھ پہ احسان کریں، اللہ آپ پہ احسان کرے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تیری خبر گیری کرنے والا کون ہے؟ اب میری پھوپھی صاحبہ نے جواب دیا، عدی بن حاتم۔ فرمایا وہی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگتا پھرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگتا پھرتا ہے۔ تو پھوپھی صاحبہ بیان کرتی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے آزاد کر دیا۔ جب لوٹ کر دوبارہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے تو آپ کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھے، اور وہ تھے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ان سے سواری بھی مانگ لو۔ حضرت علی کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے سواری مانگ لو۔ تو پھوپھی نے سواری مانگی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری بھی انہیں دے دی۔ اب جب وہاں سے پھوپھی آزاد ہوئی تو میرے پاس آئیں، کہنے لگی تو نے ایسا کام کیا ہے جو تیرا باپ کبھی نہ کرتا، تیرا جتنا باپ کا قد تھا تو نے وہ کام کیے جو تیرا باپ کبھی نہ کرتا۔ تو ان کے پاس جا تو صحیح، تو ان کے پاس جا تو صحیح، خوف اور رغبت دو باتیں ہیں۔ ان کے پاس جا تو صحیح
کیونکہ فلاں آدمی آپ کے پھوپھی نے اب سارا منظر دیکھا تھا، کیونکہ فلاں آدمی آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو بھی نوازا، اس کو بھی نوازا، اس کو بھی، تو بھی چلا جا۔ تو عدی بن حاتم کہتے جب میری پھوپھی نے مجھے یہ کہا تو میں بھی یہ سن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ایک عورت اور کچھ بچے آپ کے پاس موجود تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کچھ بیان ہوا۔ عدی کہتے ہیں اس پہلی ملاقات میں مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کیسر و کسریٰ کی طرح بادشاہ نہیں ہیں، آپ اس طرح کے بادشاہ نہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا اے عدی، لا الہ الا اللہ کہنے سے بھاگ رہے ہو؟ لا الہ الا اللہ کہنے سے بھاگ رہے ہو؟ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ کیا اللہ اکبر کہنے سے راہ فرار اختیار کر رہے ہو؟ کیا اللہ عز و جل سے بھی کوئی بڑا ہے؟ جب میں نے یہ بات سنی تو میں سب کچھ میں نے ہتھیار ڈال دیے، میں نے اسلام قبول کر لیا، میں نے کلمہ پڑھا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس قدر خوشی ہوئی کہ آپ کا چہرہ انور جو تھا وہ گلنار ہو گیا، اس طرح پھول ہوتا ہے، بڑا خوشی سے کھل اٹھا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ جو جملہ، اب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ساتھ، پھر آپ نے فرمایا مغضوبی علیہم جو ہیں وہ یہودی ہیں اور ضالین جو ہیں وہ نصارہ ہیں، کیونکہ ایک جماعت ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور ایک جماعت راہ حق سے بھٹک گئی۔ اب یہ دعا جو ہے یہ تمام ہو رہی ہے۔ اب ہمیں جو سبق دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ جب آپ یہ دعا مانگتے ہیں تو آپ اس دعا میں دو باتیں ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ یہ دو ذکر اس لیے کیے گئے، ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ انہیں بھی کتاب دی گئی تھی، انہیں بھی ایک کام سونپا گیا تھا کہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینی ہے، داعی الی اللہ کا کام کرنا ہے، انہیں بھی یہی کام دیا گیا تھا۔ تم سے پہلے انہیں کتاب ملی تھی، ان کے ذمہ بھی یہی کام تھا، دین کے نشر و اشاعت کا۔ لیکن ایک جماعت نے کیا کیا؟ انہوں نے سرے سے ہی اپنے انبیاء کا انکار کیا، انبیاء کرام علیہ السلام کی دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق قتل کیا۔ قرآن نے ذکر کیا وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق قتل کیا۔ دشمنی میں اس قدر آگے بڑھے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی ہاتھ اٹھانے سے نہ روکے، اور دوسری جماعت وہ انبیاء کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ گئی کہ انہوں نے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ ہمیں ان دو باتوں کا تذکرہ سنایا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی اسی طرح کتاب دی گئی ہے، تم پر بھی بوجھ ڈالا گیا ہے شریعت کا، تمہارے ذمہ بھی کام لگایا گیا ہے تبلیغ کا۔ اب تمہارے سامنے وہ دونوں جماعتیں ہیں، دونوں گروہ تمہارے سامنے، تم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے؟ نہ ان کی طرح دشمنی کے راستے پر چلنا ہے، نہ ان کی طرح حد سے آگے بڑھنا ہے، تجاوز کرنا ہے۔ اعتدال کا راستہ، نہ افراط نہ تفریط، درمیانے راستے پر چلتے ہوئے دین کا کام بھی کرنا ہے، اور اللہ سے یہ دعا بھی مانگنی ہے کہ مولا ان کے راستے پر چلانا جن پر تیرا انعام ہوا، ان کے راستے سے بچانا جو شریعت کے ہوتے ہوئے، کتابوں کے ہوتے ہوئے۔ یہی بات تھی نا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب یہ عرض کی گئی جی ہمارے پاس قرآن ہے، تو آپ نے فرمایا تھا ان کے پاس بھی تو انجیل تھی، ان کے پاس بھی تو تورات تھی، لیکن وہ تورات اور انجیل کے ہوتے ہوئے بھی راستے سے بھٹک گئے۔ کیوں؟ اپنے حق کو نہ جان سکے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کر سکے۔ اس لیے ہمیں ہر رکعت میں آغاز میں یاد دلایا جاتا ہے کہ دیکھو تم ان کی طرح بھی نہیں ہو، تم ان کی طرح بھی نہیں ہو، بلکہ تم ان کی طرح ہو جو صدیق ہیں، ان کی طرح انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، تم نے ان کے راستے پر چلنا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے جیسا ہمارا رب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین۔